الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، درس قرآن بمتعلق شہیدان کربلا کی ایک بہت خوبصورت نشست کے ساتھ ہم سب یہاں موجود ہیں، اور آج شہیدان کربلا سے اپنی محبتوں کا اظہار کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بالخصوص ان کی زندگی سے جو ہمیں اپنی سیرت کو نکھارنے کے لیے اور اپنے کردار کو سنوارنے کے لیے معلومات ملتی ہیں، تعلیمات ملتی ہیں، اس کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان مبارک ہستیوں کا قرآن کے ساتھ جو تعلق ہے اور قرآن پر جو ان کا عمل ہے اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تاکہ آج اس زمانے میں آج کا جو مسلمان وہ اپنا تعلق کس طرح قرآن سے، پیغمبر قرآن سے اور اپنے پاک پروردگار سے جوڑ سکتا ہے، اور ان تعلیمات پر عمل کر اپنی دنیا و آخرت کو کیسے حسین کر سکتا ہے، آج کی نشست میں انشاءاللہ ہم سبھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ آج جو آیات مبارکہ ہمارے درس کا حصہ ہیں وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 ہے۔ پہلے اس آیت مبارکہ کی تلاوت سماعت فرمائیں انشاءاللہ، اس کے بعد ترجمہ اور کچھ تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ۔ پھر اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جو علم حاصل ہو جانے کے بعد بھی آپ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کٹ حجتی کریں تو آپ کہیں، آؤ ہم بلا لیں اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو، اور اپنی خواتین کو اور تمہاری خواتین کو، اور اپنے آپ کو اور تمہیں، پھر ہم مباہلہ یعنی عاجزی کے ساتھ دعا کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں۔ آج یہ جو آیت مبارکہ جو ہمارے درس کا عنوان بنی ہے، اس میں بڑی خوبصورت واقعے کی طرف اشارہ بھی ہے، اور پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس طرح حق کو واضح کرنے والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح دین کی تبلیغ کرنے والے ہیں، باطل عقائد کا رد کرنے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا منہج رہا وہ بھی ہم سیکھ رہے ہیں، اور پھر آخر میں جو بالکل ایکسٹریم لیول پر جب ہم بات کرتے ہیں حق کے احقاق کی، یعنی حق کو ثابت کرنے کی، جس کو مباہلہ کہا جاتا ہے، اس کا بھی اس آیت مبارکہ میں ذکر ہے۔ یعنی جب فریق مخالف کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے اور اس بات چیت میں جب کلام دلائل کی طرف ہوتا ہے کہ میں اپنے موقف پہ دلیل پیش کرتا ہوں، دوسرا مخالف اپنے موقف پہ دلیل پیش کرتا ہے، یہ مباحثہ کہلاتا ہے، یہ مناظرہ کہلاتا ہے۔ لیکن جب دونوں طرف دلائل مکمل ہو چکے ہوں اور ہر فریق اپنے موقف پر بالکل مکمل یقین کے ساتھ جب کھڑا ہوا ہو اور کسی دوسرے کی بات ماننے کے لیے تیار نہ ہو، تو پھر اس کے بعد آخری لیول پہ مباہلہ کیا جاتا ہے۔ اب یہ واقعہ کیا ہوا اور مباہلے کی دعوت کیوں دی گئی، تھوڑا سا اس کا پس منظر دیکھیں گے تو ہمیں اس کا اندازہ ہو جائے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد آیا، اور وہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو عقیدہ رکھتے ہیں کہ کچھ عیسائی یہ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام خود خدا ہیں معاذ اللہ، کچھ کا عقیدہ ہے کہ آپ اللہ کے بیٹے ہیں معاذ اللہ، اور کچھ کا عقیدہ ہے کہ ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ یہ آپ جو ہے تین میں سے ایک ہیں، یعنی اللہ اور حضرت جبریل امین روح القدس اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، یہ تینوں جو ہے وہ خدا ہیں۔ اس طرح کا معاذ اللہ ان کا کفری عقیدہ ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ آئے تو دین اسلام کے متعلق بھی سوالات کیے، حضور کی تعلیمات کے متعلق بھی سوالات کیے، اور ایک سوال سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی کیا کہ ذرا ان کے متعلق بتائیے۔ تو چونکہ ان کا ایک بڑا واضح عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ خدا کا بیٹا مانتے ہیں،
اور اس کی دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ آپ چونکہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے اس لیے وہ خدا کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ اگر فقط اس وجہ سے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مان رہے ہیں کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، تو سیدنا آدم علیہ السلام کے متعلق کیا عقیدہ ہونا چاہیے پھر؟ فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، حضرت عیسیٰ کی مثال اللہ کی بارگاہ میں بالکل ایسے جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی، خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، ان کو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے براہ راست مٹی سے خلق فرمایا تھا، مٹی سے ان کا پتلا بنایا گیا، پھر اللہ نے اپنی روح اس کے اندر پھونکی، پھر اس کے بعد وہ زندہ کر دیے گئے۔ تو اگر عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہونے کی وجہ سے خدا کے بیٹے ہیں، تو پھر آدم علیہ السلام کی تو ماں بھی نہیں اور باپ بھی نہیں، ان کو تو خدا کا بیٹا نہیں مانتے تم۔ تو جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی جو ولادت ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیق کا ایک مظہر ہے، اللہ کی قدرت کا ایک شاہکار ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بھی اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے، اللہ کی ایک نشانی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری طرح اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ اسباب اس نے اس دنیا میں ضرور رکھے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں ہے، وہ چاہے تو بغیر اسباب کی بھی تمام کاموں کو سر انجام دے سکتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بھی بغیر باپ کی جو ہوئی ہے وہ اللہ کی قدرت کی نشانی کے طور پر ہوئی ہے۔ تو ان کو ایک دلیل دی گئی سمجھانے کے لیے کہ جب آدم علیہ السلام کے لیے تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ خدا کے بیٹے نہیں ہیں، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی عقیدہ رکھنا غلط ہوگا کہ وہ معاذ اللہ خدا کے بیٹے ہیں۔ اتنی واضح دلیل کے بعد اور اتنے آسان پیرائے میں سمجھانے کے بعد ہونا کیا چاہیے تھا کہ وہ کہتے جی ہماری بات سمجھ میں آ گئی ہے، ہم اپنے باطل نظریے سے توبہ کرتے ہیں اور ہم اسلام کو قبول کر لیتے ہیں۔ لیکن بجائے اس کے کہ وہ تسلیم کرتے، وہ مزید بحث کرنے لگے۔ جب مزید بحث کرنے لگے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ حبیب اب ان سے بحث کرنے کا کوئی فائدہ، چونکہ مناظرہ تو ہم جیت چکے ہیں، دلیل تو ہم دے چکے ہیں، اب مناظرے میں جب چیز ثابت ہو گئی اور فریق مخالف نہ مانے تو اب فرمایا کہ پھر آپ ایسا کرتے ہیں کہ مباہلہ کرتے ہیں۔ فرمایا قل یا اہل الکتاب فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اب جو آپ سے حجت کر رہے ہیں، بلا وجہ کی بحث کر رہے ہیں، بعد اس کے کہ علم آ چکا ہے، یعنی دلائل آ چکے، تو کیا کرو فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، چلو اب ایسا کرتے ہیں کہ اس مناظرے کے میدان کے بجائے مباہلہ کے میدان میں آتے ہیں، اور کیا کرو ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ، ونساءنا ونساءکم، ہم اپنی خواتین کو لے کر آتے ہیں، تم اپنی خواتین کو لے کر آؤ، وانفسنا وانفسکم، ہم خود بھی میدان میں آ جاتے ہیں اور تم بھی میدان میں آؤ۔ یہ جو بیٹوں کو اور خواتین کو اور خود اپنے آپ کو میدان میں لانے کی بات کی جا رہی ہے، اصل میں یہ اپنے عقیدے کی پختگی کے اظہار کے لیے ہے کہ جب ہم مباہلہ کریں گے اور ایک دوسرے کے خلاف دعا کریں گے تو جو باطل ہوگا وہی ڈرے گا اور جو حق ہے وہ کبھی ڈرے گا، اس لیے ہم میدان میں خود بھی آئیں گے اور اپنی خواتین کو بھی لے کر آئیں گے اور اپنے بچوں کو بھی لے کر آئیں گے۔ جنہیں ہم میدان جہاد میں لے کر نہیں جاتے انہیں میدان مباہلہ میں لے کر آئیں گے ہم، کیوں؟ چونکہ ہمیں پختہ یقین ہے کہ ہم اہل حق ہیں، اس لیے ہم اپنے گھر والوں کو بھی اس میدان مباہلہ میں دعوت دیں گے۔ تو چونکہ ہم پورے یقین کے ساتھ اپنے حق ہونے کا پورا یقین ہمیں حاصل ہے، تو تم بھی اگر سمجھتے ہو کہ تم حق پر ہو تو تم بھی اپنے اہل خانوں کو اس میدان مباہلہ میں لے کر آ جاؤ۔ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مباہلہ کی دعوت دی تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں ایک دن کا موقع دیجیے، ہم آپس میں مشورہ کر کر پھر آپ کو بتاتے ہیں۔ اب وہ انہوں نے ایک دن کا مہلت لے لی، ایک دن کا موقع لے لیا، اور آپس میں جب مشورہ کیا تو جو ان کے بڑے پادری تھے، جو بڑے ان کے راہب تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اب تک جو ہماری گفتگو شنید رہی ہے اس سے یہ بات ہمارے دل میں اطمینان پا چکی ہے اور ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ نبی مرسل تو یہی ہیں، یعنی یہ اللہ کے نبی ہیں، اور جس طرح نشانیاں ہم نے سابقہ کتابوں کے اندر پڑھی ہیں وہ نشانیاں بھی بدرجہ اتم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہیں۔ تو یہ بات تو پکی ہو گئی۔ اب اگر نبی سے ہم مباہلہ کریں اور نبی ہمارے خلاف دعا کر دیں تو پھر ہمیں ہلاکت سے کوئی بچانے والا نہیں ہے، تو ہم تو ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ نہ صرف ہم ہلاک و برباد ہوں گے بلکہ روئے زمین پر کوئی عیسائی باقی نہیں رہے گا، کوئی نصرانی باقی نہیں رہے گا، سب کے سب ختم ہو جائیں گے۔ کیوں؟ چونکہ ان کے خلاف کون دعا کر رہا ہے؟ اللہ کا نبی ان کے خلاف دعا کر رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا بھی ہم صبح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے
اور ہم ان سے کہیں گے بھئی ہم مباہلہ تو نہیں کریں گے، اس کے علاوہ جو آپ حکم دیتے ہیں انشاءاللہ ہم وہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ادھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صبح جب تشریف لے کر آتے ہیں اس مقام پر، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو آیت مبارکہ آئی کہ تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آتے ہیں، تم اپنی خواتین کو لے کر آؤ، ہم اپنی خواتین کو لے کر آتے ہیں۔ اب دیکھیں نا کہ کبھی کسی بھی زمانے میں جب احقاق حق کی بات آئے تو ہم یہی چاہیں گے نا کہ بھئی جتنے ہمارے مسلمان بھائی ہیں وہ سارے کے سارے میدان میں آئیں۔ ہم تو بزرگوں کو بھی لے کر آئیں گے کہ بھئی چونکہ ان کی دعائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرمائے، ساری خواتین کو لے کر آ جائیں گے، چھوٹے چھوٹے بچوں، معصوم بچوں کو لے کر آئیں گے، کبھی یہ دعا پر آمین کہیں گے، اللہ پاک جو ہے وہ ان کی دعاؤں کو قبول کرے گا۔ لیکن اس وقت جب تمام خواتین اسلام کی نمائندگی کی باری آئی اور تمام اسلام کے بیٹوں کی نمائندگی کی باری آئی، تو مدینہ منورہ میں، یہ 9 ہجری کا واقعہ ہے، مدینہ منورہ میں اجلہ اکابر صحابہ کرام ہیں، امہات المؤمنین ہیں، بڑی بڑی صحابیات ہیں، مہاجرین ہیں، غزوہ بدر میں شرکت کرنے والے افراد ہیں، عشرہ مبشرہ یہاں موجود ہیں۔ لیکن جب بات آئی کہ اسلام کے بیٹوں کی نمائندگی کون کرے گا، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی گود میں اٹھایا اور حضرت امام حسن کا ہاتھ پکڑا۔ یہ دونوں بھائی چھوٹے ہیں، 3 ہجری میں سیدنا امام حسن کی ولادت ہے اور 4 ہجری میں سیدنا امام حسین کی ولادت ہے، 9 ہجری کا یہ واقعہ ہے۔ تو سیدنا امام حسین کو سرکار نے گود میں اٹھایا اور سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑا۔ گویا تمام اسلام کے بیٹوں کی نمائندگی رسول اللہ کی یہ 2 شہزادے فرما رہے ہیں، ہے نا، ابناءنا، ہمارے بیٹے۔ تو تمام عالم اسلام کے بیٹوں کی نمائندگی پیارے آقا کے یہ 2 شہزادے کر رہے ہیں۔ اور پھر خواتین اسلام کی نمائندگی امہات المؤمنین ہیں، ازواج مطہرات ہیں، بڑی بڑی صحابیات موجود ہیں۔ لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام خواتین اسلام کی نمائندگی کے لیے جس خاتون کا انتخاب فرمایا وہ سیدۃ نساء العالمین، تمام جہان کی عورتوں کی سردار سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی لخت جگر شہزادی کونین کو اپنے ساتھ لیا، پیچھے سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم وہ ساتھ ساتھ ہیں۔ اب جب یہ نفوس قدسیہ اس وقت وہاں پہنچے تو یہ تو عیسائی تو پہلے ہی ہار مان چکے تھے کہ ہم نے مباہلہ کرنا ہی نہیں ہے، لیکن جب یہ مبارک چہرے دیکھے، سیدنا امام حسین کو سرکار کی گود میں دیکھا، سیدنا امام حسن کو دیکھا، سیدہ خاتون جنت کو دیکھا، سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، پھر سرکار ہی فرما رہے تھے میں دعا کروں گا تم سب نے آمین کہنا ہے، میں دعا میں کروں گا تم سب نے صرف کیا کہنا ہے، آمین۔ تو اس وقت جو عیسائیوں کا سب سے بڑا پادری تھا نا، اس نے اپنی قوم کو سمجھا دیکھو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی اور ان مبارک لوگوں نے جو مبارک روشن چہرے میں دیکھ رہا ہوں دعا پر آمین کہا، تو ان کا اللہ کی بارگاہ میں یہ مقام ہے، ان شخصیات کا اللہ کی بارگاہ میں یہ مقام ہے کہ اگر اللہ سے یہ دعا کریں کہ مولا یہ پہاڑ یہاں سے ہٹ کر یہاں ہو جائے، اللہ ان کی دعا کو رد نہیں فرمائے گا، پہاڑ ادھر سے ادھر ہو جائے گا۔ یعنی یہ چھوٹے شہزادے، ان کا اللہ کی بارگاہ میں یہ مقام ہے، ان کی والدہ کا اللہ کی بارگاہ میں یہ مقام ہے، ان کے والد گرامی کا اللہ کی بارگاہ میں یہ مقام ہے کہ ان کی دعائیں رد نہیں ہوتی، ان کی دعاؤں پر تو پہاڑ ہل جائیں، اللہ ان کی دعاؤں پر پہاڑوں کو دائیں بائیں کر دے۔ تو اگر اللہ کے نبی نے تمہاری ہلاکت کی دعا کر دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے مبارک لوگوں نے ان دعا پر آمین کہہ دیا تو روئے زمین پر نصارہ کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ اس لیے مباہلہ نہ کرو، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فوراً حاضر ہو کر صلح کر لو کہ بھئی ہم آپ کو اپنا حاکم بناتے ہیں، آپ جو فیصلہ کریں گے وہ ہمیں قبول ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، اگر ایمان لے کر نہیں آتے تو پھر جزیہ دو تاکہ اسلامی ریاست کی سرپرستی کے اندر آ جاؤ۔ اور انہوں نے پھر ایک سرکار سے یہ بھی درخواست کی کہ آپ کوئی ایک اپنا صحابی ہمارے ساتھ بھیج دیجیے جو ہمارے معاملات بالخصوص جو مالی معاملات ہیں اس کے فیصلے کریں اور وہ امانت دار ہونے چاہیے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جماعت میں جس پیارے صحابی کو آپ نے منتخب فرمایا ان کا لقب امیر الامہ، لقب ہی کیا ہے ان کا، اور ان کا نام ہے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سرکار نے ان کا انتخاب فرمایا تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ امین تو ہے نا، سرکار نے فرمایا تم امین کی بات کرتے ہو، یہ امین الامہ ہے، یہ میری امت کا امین ہے۔
تو یہ جو نفوس قدسیہ ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اطہر کے لوگ، اس میدان مباہلہ میں پورے اسلام کی نمائندگی کے لیے سرکار نے جن شخصیات کا انتخاب کیا، یہ وہ مبارک شخصیات ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے کتنی محبت ہے، اور اسلام کی خاطر جب کبھی اسلام نے پکارا ہے، رسول اللہ بھی میدان کے اندر ہیں اور رسول اللہ کے خاندان کے افراد بھی میدان کے اندر نظر آتے ہیں۔ یہ ہے احقاق حق، اور یہی احقاق حق سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے میدان کربلا میں کر دکھایا ہے کہ میدان کربلا میں سیدنا امام حسین، آپ کے ننھے شہزادے حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے جوان بیٹے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے خاندان کی خواتین، یہ سب میدان کربلا کے اندر موجود ہیں، اور یہ مختصر سا قافلہ پورے عالم اسلام کی نمائندگی کر رہا ہے، اور اسلام کی اساس اور بنیاد کو بچانے کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی قربانیوں کا ثمرہ ہے کہ آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پوری آب و تاب کے ساتھ، گو کہ باطل نے بڑی کوشش کی افتراق، انتشار اور مذہبی منافرت کسی بھی طریقے سے مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے، اتنے افتراق و انتشار کے باوجود بھی، اتنی مذہبی منافرت کے باوجود بھی آج اگر دنیا میں اسلام اپنی آب و تاب کے ساتھ موجود ہے، اپنی روشن چمکدار دلائل کے ساتھ اگر موجود ہے، تو اس میں شہیدان کربلا کا بہت بڑا کردار ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح دین اسلام کے لیے قربانی پیش کرنے کا جذبہ اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ یہ آج کا درس قرآن تھا۔ آپ احباب کے ذہن میں اگر کوئی سوال اس کی مناسبت سے ہو تو ہم اس کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ علامہ صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اہل بیت سے کیا مراد ہے؟ اگر آپ تھوڑی سی وضاحت کر دیں۔ بہت اچھا سوال ہے اور بہت معروف اور مشہور سوال ہے، اور اکثر پوچھا جاتا ہے۔ اصل میں بیت کہتے ہیں گھر کو، اور اہل مانے گھر والے، اہل بیت یعنی گھر والے۔ اردو میں اہل خانہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ دعوت نام ماتو لکھا ہوتا ہے فلاں صاحب مع اہل خانہ، اس کا مطلب اس گھر میں جتنے افراد رہتے ہیں وہ سارے کے سارے اس کے اندر شامل ہیں۔ تو اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاندان کے افراد ہیں انہیں اہل بیت کہا جاتا ہے۔ اس کے اولین مصداق جو ہیں وہ تو گھر میں رہنے والے، جیسے میں نے کہا نا، تو ازواج مطہرات وہ تو سرکار کے گھر میں رہا کرتی تھیں۔ اچھا، پھر ہوتا کیا ہے کہ سوسائٹی میں ایک عرف ہے کہ جب ہماری بیٹی کی ہم شادی کر دیتے ہیں اور کسی اور خاندان میں چلی جاتی ہے، تو پھر اس کے بچے اس خاندان کے فرد شمار ہوتے ہیں، اور داماد بھی دوسرے خاندان کا ہوتا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شہزادی ہیں، شہزادی کونین، ان کا جب نکاح ہوا تو وہ دوسرے خاندان میں نہیں گئی، وہ رسول اللہ کے خاندان میں ہی رہی ہیں۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ جو دلہن ہے سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی پرورش بھی سرکار نے کی ہے، اور جو ان کے دلہا ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ ان کی پرورش بھی سرکار نے کی ہے۔ یہ دونوں سرکار کی پرورش کر دیں، ان کی پرورش بھی سرکار نے کی ہے، تو یہ سرکار کے گھر کے ہی ہیں دونوں۔ اور پھر جو ان کی اولاد ہے انہیں سرکار نے اپنی اولاد قرار دیا ہے۔ اس لیے بالخصوص پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ باقیوں کی بچیوں کی شادی ہو جاتی ہے تو دوسرے خاندان کی ہو جاتی ہیں، ان کا نسب آگے بڑھانے کا سلسلہ بنتی ہے، لیکن میری جو بیٹی ہے وہ میرے ہی خاندان میں شامل ہے، وہ میرے اہل بیت میں ابھی بھی شامل ہے، اس کا شوہر بھی میرے اہل بیت میں شامل ہے، اور اس کے بچے بھی میرے اہل بیت میں شامل ہیں۔ تو یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاندان کے افراد ہیں، جو آپ کے گھر میں رہا کرتے تھے، جو آپ کے نسب جن کے ساتھ تعلق، اسی طرح سرکار کی دیگر شہزادی ہیں، وہ ساری کی ساری جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ صاحب، آپ سے سوال یہ ہے کہ آج اگر ہمیں تبلیغ کرنی ہو تو ان آیت مبارکہ سے ہمیں کیا سبق حاصل ملتا ہے؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے، اور اصل میں حقیقت بھی یہ کہ آج کی جو ہمارا درس قرآن تھا اس میں یہ ہمیں سیکھنا ہے، چونکہ تبلیغ دین کا فریضہ قیامت تک ادا کیا جاتا رہے گا، اور قیامت تک جو پیراڈائم ہے، یعنی تبلیغ کرنے کا جو انداز ہے، جو منہج ہے، وہ اس وقت کی گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھ کر ہمیں اختیار کرنا پڑتا ہے۔ لیکن یہاں جو اسلوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے نا، وہ بڑا شاندار اسلوب ہے۔ آپ وہ سمجھے وہ یونیورسل منہج ہے، یعنی ایک ایسا طریقہ ہے جو تمام عالم کے اندر اور تمام اوقات کے اندر اور تمام کیفیات کے اندر اپلائی ہو سکتا ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ جو مخالف ہے پہلے اس کا اعتراض سنیے کہ آخر وہ اعتراض کر کیا رہا ہے، پھر اس کے اعتراض کی بنیاد کیا ہے، اور پھر اگر وہ اعتراض عقلی بنیادوں پہ رد ہو سکتا ہے تو اس کو مثالوں کے ذریعے اور اس کے جو اعتراض کے اندر جو خرابی ہے، جو کوتاہی ہے، اس بنیاد پر اس کو رد کرنے کی کوشش کیجیے، ٹھیک ہے نا۔ تو پہلے اس کے گراؤنڈ پر جا کے اس کو رد کرنا اس ایسے میں ملتا ہے، یعنی جیسے ان کا عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، تو اللہ نے اپنے حبیب کو کیا عطا فرمایا
کہ اگر خدا کا بیٹا اس وجہ سے مانتے ہو کہ ان کا باپ نہیں تھا تو پھر آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو یہ جو طریقہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں لاجک، کہ ان کا جو دعویٰ ہے اس میں فیلیسیز نکالنا، اس دعوے کے اندر غلطیاں نکالنا کہ تمہارا دعوے کی بنیاد ہی غلط ہے، اور اگر بنیاد غلط ہوئی تو دعویٰ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ تو ہر زمانے میں وہ افراد جو اسلام کو نہیں مانتے، جو قرآن کی اوتھینٹسٹی کو نہیں مانتے، میں انہیں کتنی حدیثیں سنا دوں اور کتنی آیتیں سنا دوں، بولیں گے ہم تو مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو مجھے اگر ان کو تبلیغ کرنی ہے اور وہاں دین کو اگر مجھے سمجھانا ہے تو ان کے گراؤنڈ پر جا کر مجھے ان کو سمجھانا پڑے گا، اور ان کے دعوے کا رد ان کی دلیل کی کمزوری کے ساتھ مجھے نکالنا پڑے گا۔ یہ ہمیں اس کی تعلیمات، ان آیت مبارکہ کی تعلیمات میں، روشنی میں یہ تعلیمات ہمیں ملتی ہیں۔ الحمدللہ یہ آج کا درس قرآن ہمارے لیے یقیناً بہت کچھ سیکھنے کا سبب بنا۔ ہم رب کریم کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، شہیدان کربلا کے صدقے میں اللہ پاک اسلام کو ترقی اور عروج نصیب فرمائے، اور آج کے مسلمانوں کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی طرح قربانی کے جذبے نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔